مگر علماء بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں کہ جتنے معجزات ہیں نا، یہ سارے معجزات سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے نا، اس کے مطابق یہ نارمل ہے. ہاں، کیونکہ نبی پاک کی جو شان ہے نا، اب وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ نارمل سی بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند کے 2 ٹکڑے فرماتے ہیں، سورج کو واپس پلٹائیں، فرماتے صرف 2 معجزات ایسے ہیں، ان تمام معجزات میں 2 معجزات ایسے ہیں کہ جو نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں، جو آقا کا کیلیبر ہے، سٹیٹس ہے، مقام ہے بارگاہ الہی میں، اس کے مطابق جو معجزات ہیں وہ 2 ہیں جو بتاتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی ہستی اور آپ کا مقام کیا ہے. اس میں ایک معجزہ کون سا ہے؟ وہ معجزہ ہے معراج مصطفیٰ. ہاں، اللہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، سر کی آنکھوں سے رب کا کسی نے دیدار نہیں کیا. ایک بار کوشش کی تھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ. واٹ از دا میننگ آف کلیم اللہ؟ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، بات کرتے تھے. اچھا، دنیا کا بھی دستور ہے کہ آپ کسی کی بڑی عزت کرتے ہو، رسپیکٹ کرتے ہیں، اور آپ کی اس سے بات ہو اور آپ اسے دیکھا نہ ہو ابھی تک، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یار بات تو ہوتی ہے، دیدار بھی ہو جائے. اتنی بار بات ہوئی، کبھی ملاقات بھی ہو جائے. تو حضرت موسیٰ کو شرف تھا کہ اللہ سے بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے. عرض کیا یا اللہ، کلام کا شرف تو دے دیا، اب اپنا دیدار بھی کرا دے. آپ نے ریکویسٹ کی. ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. آپ کی ریکویسٹ ہے اور وہاں سے منع کر دیا گیا. اور اب ایک پہاڑ پر اللہ نے اپنے نور کی تجلی نازل فرمائی. حضرت موسیٰ اس تجلی کو بھی نہ دیکھ پائے، تاب نہ لا سکے، اور آپ بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے، سمجھیے گا بات کو. آج تھوڑا سا فرق سمجھو کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، ریکویسٹ کر رہے ہیں، منع کر دیا گیا. تجلی جب نازل ہوئی تو آپ تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے. اور ادھر میرے آقا مکہ پاک میں ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. 27ویں رجب کی رات ہے، جبریل امین آتے ہیں، جگاتے اور کہتے حضور رب نے بلایا ہے. ادھر منع کیا جا رہا ہے، ادھر بلوایا جا رہا ہے. اس خوبصورت بات کو بریلی کے تاجدار کیسے لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اے اللہ تیری شان بے نیازی بھی کمال کی ہے، تیری شان نرالی ہے. یا اللہ کہیں تو منع فرما رہا ہے، لن ترانی فرمایا جا رہا ہے، اور کہیں محبوب کو بلایا جا رہا ہے. سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو بلایا جا رہا ہے. تو یہ شان ہے میرے آقا کی کہ سارے انبیاء کے جو معجزات وہ دیے گئے، اور پھر ایک ایسا معجزہ، وہ معراج، رب نے اپنا دیدار کروایا. اور دوسرا معجزہ جس پر آج میں نے بات کرنی ہے، دیکھو نا، جتنے معجزات ہیں ہم میں سے کسی نے معجزے دیکھے تو نہیں نا؟ جب بھی سنتے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بچپن سے سن رہے ہیں، صحیح کئی 100 بار معجزے سنے ہیں، مگر مزے کی بات ہے جتنی بار سنتے ہیں دل خوش ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے نا، جب بھی اس کی تعریف کرو محبوب کی اچھی لگتی ہے. تو جتنے عاشق رسول ہوں گے نا، وہ 1000 بار نبی پاک کی تعریف سنیں، ایک ہی واقعے کو بار بار سنیں. جب بھی سنتے ایمان تازہ ہوتا ہے، کیونکہ محبوب کی بات ہو رہی ہے، حبیب کی بات ہو رہی ہے. تو سبحان اللہ. لیکن we are not there، ہم ادھر تھے نہیں، ہم تو 1400 سال بعد سن رہے ہیں. مگر ایک معجزہ ایسا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ہم آج بھی اس کی برکتیں لے سکتے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، وہ سب سے بڑا معجزہ، اس کو اعظم المعجزات کہا گیا، the biggest miracle of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے بڑا معجزہ ہے اور ہمارے پاس ہے. اب وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ معجزہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید. ہاں، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. پھر کہاں نازل کرتے؟ پہاڑ تو بڑا مضبوط ہوتا ہے نا. اب اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ طاقت بخشی کہ قرآن آپ کے قلب اقدس پر نازل ہوتا ہے. اور سبحان اللہ، اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیسا کیا کہ آج 1450 سال گزر گئے، کوئی زبر زیر پیش میں فرق نہیں لا سکا. کروڑوں دلوں میں قرآن محفوظ ہے. ارے اس کے معجزات، اس کے اعجاز اپنی جگہ. اگر آج ہم
دیکھنا چاہتے ہیں اس کا معجزہ یا اس کا کمال، دنیا میں کوئی کتاب نہیں، آپ کوئی فارسی کتاب نہیں بتا سکتے کہ جو کسی پنجابی بولنے والے نے یاد کی ہو، کوئی پنجابی کتاب نہیں بتا سکتے جو کسی فرینچ بولنے والے نے یاد کی ہو، کوئی جرمن لینگویج بولنے والے نے جناب اسپینش کتاب یاد کی ہو، دو چار لوگ کر لیں تو الگ بات ہے، مگر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ دنیا بھر کی بولی بولنے والے عربی میں قرآن پاک کو اپنے دلوں میں یاد کر لیتے ہیں، 5-6 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ اچھا پھر دوسری بات، جو کتابیں پڑھنے والے میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، علماء بھی بیٹھے ہیں، کچھ کتابیں پسندیدہ ہو جاتی ہیں، پسند آتی ہیں، فیوریٹ ہو جاتی ہیں، ہماری لائبریری میں ہوتی ہیں، ہم اس کتاب کو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ ایک بار، بہت پسند آئی 2 بار، 3 بار پڑھ لیں گے، پھر یار اب 3 بار پڑھ لی، اب کچھ اور پڑھتے ہیں، مزہ نہیں آتا، بوریت ہوتی ہے، حالانکہ ہے بڑی پسند، لائبریری میں ہے مگر 3 بار پڑھ لی ہے۔ قرآن وہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ 1000 بار پڑھو دل بھرتا نہیں ہے۔ قرآن پرانا نہیں ہوتا ہے، قرآن کا لطف ہی نیا ہے، ہائے ہائے۔ اچھا مزے کی ایک اور بات بتاؤں، کہ آج بھی کوئی اچھا قاری مل جائے، اچھا تلاوت کرنے والا مل جائے، آج بھی کوئی اچھا قاری مل جائے نا، جس کو سمجھ نہیں آتی اس کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک کنیکٹیوٹی ہے روح کے ساتھ ہے، یہ قرآن کا ایک اثر ہے جو دل پر پڑتا ہے۔ تو یہ تو وہ ہو گئی باتیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن سے ہماری کنیکٹیوٹی کتنی ہے، قرآن ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے جنہوں نے قرآن پڑھا، سمجھا، غور کریں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں اور قرآن آپ تک پورا نہیں پڑھا ہوگا، کئیوں نے ترجمے سے نہیں پڑھا ہوگا، تفسیر نہیں پڑھی ہوگی۔ قرآن کس کا پیغام ہے ذرا بتائیے گا؟ اللہ کا پیغام ہے نا، اللہ کا پیغام ہے اور مومنوں کے نام ہے، مگر ہم نے نہیں پڑھا۔ ہم کیسے جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ قرآن ملا تو تھا مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا؟ ہمارا قرآن سے ایک تعلق ضرور ہے، بڑا مضبوط تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے نیا گھر لینا ہے، جلدی جلدی قرآن لے کر آؤ، نئے گھر میں رکھنا ہے، نئی دکان پہ رکھنا ہے، نئے کاروبار میں قرآن کو بڑا اچھا زلدان میں رکھ دیں گے، چومیں گے بس۔ اچھا زیادہ سے زیادہ پھر کیا کریں گے؟ یار وہ ذرا مولانا صاحب بچوں کو بھیج دیجیے گا، گھر پہ قرآن خوانی کرانی ہے۔ میں نہیں کہتا قرآن خوانی نہیں کرانی چاہیے، لیکن اچھا افسوس پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے گھر پہ، جس کی دکان پر، جس کی فیکٹری پہ قرآن خوانی ہو رہی ہوگی، اس وقت بھی قرآن نہیں پڑھتا، بچوں کو کہتا تم پڑھ لو میں بیٹھا ہوں ذرا اپنا موبائل چیک کر رہا ہوں۔ اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ اپنے گھر میں جو قرآن خوانی ہو رہی ہے اس میں بھی میں بیٹھ کے ایک پارا پڑھ لوں۔ اتنی قرآن سے دوری کیوں ہے؟ حالانکہ یہ تو میرے آقا کا عظیم معجزہ اور رب کا کلام ہے، مگر آج ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ بتاؤ نا کہ ہمارے دل میں کچھ قرآن ہے؟ اور احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ ایک صحابی رسول قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا بھٹکنے لگا، باہر آئے، 2-3 بار ایسا ہوا، آسمان پر دیکھا تو پورے آسمان پر عجیب منظر تھا۔ صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان صحابی نے عرض کی حضور رات بڑا عجیب منظر تھا، آسمان پر عجب کمکمے لگے تھے، ایسا لگ رہا تھا جھومر لگے ہوئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے اسید، ان صحابی کا نام اسید تھا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر نیچے آ رہے تھے، اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو صبح سارے شہر والے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ اگر چاہتے ہو نا تمہارے گھر پر فرشتے نازل ہوں، اگر چاہتے ہو تمہارے کاروبار پر فرشتے نازل ہو تو قرآن پڑھے نا۔